بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 9۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دیں۔ آج کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا کا استعمال اور اسلام۔ اس میں کالج میں جو ہے بچوں کا سیمینار تھا، جو بچوں کو عنوان دیا گیا تھا جس کا نام تھا سوشل میڈیا کا استعمال اور اسلام۔ سب بچے اس کی تیاری کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سیمینار اسٹارٹ ہوتا ہے۔ سر ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک، واٹس ایپ، ان پر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بچے کہتے ہیں کہ ہم اچھی پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں، کسی آیت یا حدیث کو شیئر کر دیتے ہیں، کوئی نعت تحریر شیئر کر دیتے ہیں، اسی طریقے شیئر کر دیتے ہیں۔ تو ان کے سر بولتے ہیں، جو سیمینار لے رہے ہوتے ہیں وہ اگلا سوال کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو بچے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، انہیں اچھی بات معلوم ہو جائے گی اور ہمیں ثواب مل جائے گا اور لوگ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے سر تیسرا سوال کرتے ہیں جو سیمینار لے رہے ہوتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو بچے کہتے ہیں اسلام اس بارے میں کہتا ہے کہ اچھی باتیں دوسروں کو پہنچانا جس سے دوسرے مسلمان کو نفع حاصل ہو، یہ اچھی بات ہے۔ قرآن کی آیت، احادیث نبوی، صحابہ کرام کے اقوال اور دیگر اچھی تحریریں پھیلانا، یہ سب ثواب کا کام ہے۔ تو سر بولتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ نے اچھا بتایا، شاباش، لیکن میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جا کر بتاتا ہوں۔ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ اسی طریقے سے قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے خبر لے کر تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پر یقین کر کے کسی کو بھیجانے میں ایذا دے دو اور پھر اس کے بعد اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ تو سر کہتے ہیں بیٹا ایک اور جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکذبوا علی فانہ ما یکذب علی یلج النار۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، وہ شخص جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی حدیث جس کی اوتھینٹسٹی کا ہمیں نہ پتہ ہو، بغیر تحقیق کے اسے ہمیں شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو۔ تو جھوٹ منسوب کیسے کریں کہ کوئی بھی حدیث لی، کوئی بھی لائن لی جو ہمیں اچھی لگی، ہم نے اپنے فائدے میں جو ہے اسے وہ کر کے اوپر لکھ دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، وہ حدیث نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے لوگ جو ہیں اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے کر شیئر کر دیتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں، پوسٹ بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، لی لائن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور نیچے لکھ دیا کہ اتنے لوگوں کو شیئر کرو تو اس سے ثواب، تو تمہارے گھر میں خوشخبری آئے گی۔ تو اس سے کوئی خوشخبری نہیں آتی۔ اگر آپ کے نصیب میں خوشخبری لکھی ہے تو وہ اس جعلی پوسٹ کو شیئر کرے بغیر بھی آ سکتی ہے، ہم نہیں سمجھتے اس طریقے کی پوسٹ کو شیئر کر کے کہ ہم نے جو ہے ثواب کا کام کیا، لیکن اصل میں ہم نے ثواب کا کام نہیں کیا بلکہ ہم نے گناہ جاریہ کیا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔